اچھا آج صاحب، اگر ہم جہاں ہم ربیع النور کی بات کریں، جشن آمد رسول کے ترانے پڑھے جاتے ہیں اور کیا خوب سما ہوتا ہے اور تقریریں ہوتی ہیں، وہیں پہ ہم اگر پاکستان کی بات کریں اور پھر پاکستان میں کراچی کی بات کریں اور کراچی میں پھر نشتر پارک کی بات کریں، پھر نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کے روز کی بات کریں، تو ایک سانحہ گزرا تھا اور بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس میں علماء کرام کا اور دیگر شخصیات کا بھی بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن لوگوں کے سنبھالنے میں بھی تھا، کیونکہ لوگوں کے جو جذبات تھے وہ بہت مطلب اس طرح اشتعال انگیزی ہو چکی تھی. تو جہاں پہ ہم ان کو کریڈٹ دیتے تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس روز کی جو واقعات آپ نے، جو آپ چشمدید گواہ ہیں وہاں کے، اور سارے مناظر آپ نے دیکھا، تو اس وقت جب دھماکہ ہوا، آپ اس وقت عین دھماکے کے وقت آپ کہاں موجود تھے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. بہت اچھا سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ ربیع الاول شریف میں لوگوں کے کانوں تک یہ بات گزرنی چاہیے، آنکھوں سے دیکھنی چاہیے. میں جہاں آج کل رہتا ہوں، بندو خان کباب کے سامنے پی ایس او پیٹرول پمپ، یہاں تک میں جلوس سے پیدل آیا. 4 آدمی ہم قیادت آخر میں کر رہے تھے. حنیف بلو بھی تھے، حافظ تقی شہید بھی تھے، اور صاحبزادہ سید فرید الحسین شاہ صاحب کاظمی بھی تھے. چوتھا میں تھا. اتفاق سے پیٹرول پمپ کے پاس میرے اس پاؤں میں ٹک کر کے آواز آئی، اور پھر یہ پاؤں زمین پہ میں نہیں رکھ سکتا تھا. تو 2 آدمی تھے جن کو میں نے پکڑ لیا اور صرف حنیف بلو کو کہا کہ اب ایک قدم بھی پیدل میں چل نہیں سکتا. تو انہوں نے میمنی میں کہا کہ اتنی آواز سے آؤں چاہتا ہے آئیں کرلے اترو پیدل علی دے آئے. شاہ تراب الگ صاحب بھی چلے گئے، کوکب نورانی صاحب بھی چلے گئے، آپ کو چلے جانا چاہیے تھا. میں نے کہا دل یہ چاہتا تھا کہ نشتر پارک تک پیدل چلنے کی روایت برقرار رہے. بہرحال میں نے پھر اس پی ایس او کے پیٹرول پمپ کے پاس ایک کیمپ سے کرسی منگوائی، 3 وولٹران گولیاں کھائیں اور 3 گلاس زمزم کے پانی ساتھ میں پیے. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اب تھوڑا دیر پاؤں دبا کے پھر میں نے 2 آدمی کو پکڑتے ہوئے آہستہ 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 نشتر پارک کے سامنے خزائن العرفان مسجد ہے، اس میں آخری وقت سے کچھ پہلے میں نے اثر پڑھ کے نکلتے ہوئے بھی وہاں مسجد میں قریب تھا کہ میں گر جاتا، لوگوں نے پکڑ لیا. اور پھر اتنی دیر میں باہر نکلے تو شاہ تراب الگ صاحب رحمۃ اللہ نے اعلان کیا کہ آج ہم تو چکے مسجد میں، ہم دیر سے پہنچے نشتر پارک میں، تو مغرب کے بعد بھی جلسہ جاری رہے گا. تو آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے، جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے. تو محمد حسین لاکھانی اور شکیل قریشی نے دونوں نے مجھے آہستہ آہستہ نیچے بٹھا دیا، اور شاہ تراب الگ صاحب رحمۃ اللہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے دوران جو ہے 3ری رکعت میں یہ دھماکہ ہوا. اوپر اسٹیج پہ جو تو لوگ تھے انہوں نے نماز پوری پڑھ لی تھی، ہم 3ری رکعت میں تھے اور دھماکہ ہوا. پہلے بظاہر تو یہ ہوا کہ شاید کوئی بہت بڑا الیکٹرک کا ٹرانسفارمر پھٹا ہوگا، لیکن جب لوگ وہاں سے آئے اس طرف نماز کے بعد تو ان میں سے کوئی کسی کو خون ہے، کسی کو دیکھا ایسا. تو وہاں مطلب ایک ہی جماعت ہو رہی تھی جو اسٹیج پہ ہو رہی تھی؟ ایک اسٹیج پہ ہو رہی تھی، ٹھیک، وہ 3ری پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک نیچے ہو رہی تھی، وہ ہم 3ری پڑھ کتنے فاصلے پہ اسٹیج سے؟ فاصلہ نہیں، ملا جلا ہی ہے، لیکن یہ کہہ لیجیے کہ آدھے فرلانگ سے بھی کم کا. امام جہاں شاہ تراب لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ، اور نماز جو اوپر پڑھائی جاتی ہے وہ اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو شاہ صاحب اور ہم دونوں کو شاہ صاحب کے مریدین نے کہا کہ آپ دونوں کا اب یہاں موجود رہنا ٹھیک نہیں ہے، کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں، کافی زخمی ہیں. تو وہ اندر ایک گاڑی لے آئے نشتر پارک کے پیچھے والے دروازے سے، اور ہم دونوں کو گاڑی میں بٹھایا. میں نے کہا شاہ صاحب ان کی محبت ہے، ہم دونوں کا اس وقت چلا جانا ٹھیک نہیں ہے. میں نے سنا ہے بہت سارے لوگ زخمی ہیں، کوئی شہید ہو گیا ہے، کوئی سول اسپتال میں ہے، کوئی لیاقت نیشنل میں ہے، ہمارا رکنا ٹھیک ہے. بولے اترے کیسے؟ میں نے کہا یہ گیٹ کے پاس گاڑی آئے گی تو بہت سلو ہو جائے گی، آپ اپنا دروازہ کھول کے اتر جائیے گا، میں دروازہ کھول کے اتر جاؤں گا، اور پھر ہم یہاں اپنے کارکنوں میں ہی رہیں گے. ہم رہے. ظاہر ہے کہ بہت نقصان ہوا. سید علماء کرام، مشائخ، جلوس نکالنے والے تنظیموں کے سربراہ، بہت بڑی تعداد میں
لوگ زخمی ہوئے, شہید ہوئے. یہ بہت تاریخی بات ہے کہ ہمارے علماء نے ایک پتھر نہیں توڑنے دیا, ایک بلب نہیں توڑنے دیا, ایک پیٹرول پمپ بھی جلنے کا نہیں دیا. سب نے امن و سکون کے ساتھ رہنے کی تلقین کی اور بہت اچھا سنبھال لیا انہوں نے. سنبھال لیا. اچھا، اس میں ایک واقعہ صرف یہ چھوٹا سا, حافظ تقی کو جو نیچے ہمارے لوگوں نے مصطفیٰ کے ایمبولینس میں اٹھا کر اسپتال لے جانے کے لیے اٹھانا چاہا تو ان کا میں تو ٹھیک ہوں, یہ سامنے والا کا خون زیادہ بہ رہا ہے, اس کا خون زیادہ بہ رہا ہے, اس کو اٹھاؤ. بولا آپ تو لیٹے ہوئے نا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قالین میں کتنا آپ کا خون جذب ہو گیا ہے. ان کو اٹھایا. اٹھانے والوں میں میرا بیٹا بھی تھا, نبیل قادری میرا داماد بھی تھا, شاہ سراج الحق کے بھی بیٹے وغیرہ تھے. بہرحال سب نے اٹھایا. تو جب وہ سیڑھی اترنے والی ہوتی ہے نا اسٹیج کی, وہ ذرا گڑبڑ ہوتی ہے, وہ خطرناک ہوتی ہے. میں نے تو نیچے نماز پڑھ لی تھی. ان لوگوں نے بتایا کہ حافظ تقی کو جب وہ اٹھا کے اتار رہے تھے, حافظ تقی مسکرا رہے تھے. ہم نے کہا حافظ صاحب اتنا خون بہ چکا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. بولا پورے دن وضو میں ہے, میلاد کے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں, جلوس میں پورا دن نعت خانے میں شریک ہوئے, اور بھی مغرب کی نماز پڑھی ہے. ایسے میں اگر موت آ جائے تو یہ مسکرانے کا ٹائم ہے, یہ رونے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ ان کو اور درجات ان کے بلند کرے. اچھا, اگر میں آپ سے کہوں کہ ہاں چونکہ آپ وہاں موجود بھی تھے اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزتیں دی ہے کہ آپ قیادت بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. کچھ اگر دو چار لوگ جیسے حاجی حنیف طیب کے, آپ کو حاجی حنیف بلو صاحب کی آپ نے بات فرمائی کہ ان سے گفتگو, انہوں نے آپ سے میمنی میں بات کی, تو کچھ لوگوں کی اگر کچھ آخری گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی, کچھ آخری جو گفتگو. آخری گفتگو یہ کہ جو تین میرے ساتھ قیادت میں چار تھے, ہم ایک میں رک رہا تھا پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے, تو تین جو تھے حاجی محمد حنیف بلو بھی رشتہ پارک میں شہید, حافظ تقی بھی, اوپر جماعت پڑھنے والوں میں حنیف بلو بھی تھے, حافظ تقی بھی تھے, وہ بھی شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد شاہ ترابلہ کے پاس ایجنسیوں کے لوگ آئے کہ دبا کر کسے کیا اس کی معلومات کرنے کے لیے یہ فوٹو دکھائی, یہ فوٹو میں کون کون بیٹھا ہے. شاہ اعظم نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو شکلوں سے چہروں سے پہچاننے کے ماہر حاجی محمد حنیف طیب ہے. تو میرے پاس وہ لوگ آئے فوٹو لے کر کے, اس میں ایک فوٹو صاحبزادہ سید فرید الحسنین کاظمی کا لے کر کے آئے کہ یہ بھی کوئی مشکوک آدمی. میں نے کہا نہیں مشکوک نہیں ہے, یہ آخر وقت تک قیادت میں شریک تھے ہمارے, تو یہ شہید ہو گئے. اور ظاہر اس وقت بہت اہم لوگ شہید ہو گئے تھے. مجھے اللہ سے کام لینا تھا, ورنہ میں ہر سال اسٹیج پہ ہوتا ہوں, لیکن اس سال کام لینا تھا تو تکلیف اتنی ہوئی کہ میں پیدل ہی نہیں چل سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں جس سے جو اللہ کام لیتا رہے گا. اور حاجی حنیف بلو صاحب بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے آپ دنیا سے رخصت ہوئے. ایسا بہت بڑا سانحہ تھا, بہت بڑا, لیکن یہ کہ ان کی قربانیاں یقیناً رائے گا نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین.